اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگی بدل دینے والی رات شب رات۔ اب شب رات تقریباً آنے ہی والی ہے 2-4 دن تک۔ جب میری ویڈیو آپ کو نظر آئے گی اس کے 2 دن کے بعد شب رات آ جائے گی۔ یہ شب رات جسے ہم کہتے ہیں یا شب رات ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادتوں کی رات ہے، اور شب رات زندگی بدل دینے والی رات ہے، کیونکہ اس کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور یہ اسی لیے اس کو زندگی بدل دینے والی رات ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، اس رات ہر انسان کے رزق اور اس کے اپنا رزق کے کھاتے رزق وغیرہ لکھا جاتا ہے اس کا آنے والے سال کے لیے، اور اس رات ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ہم اپنے گناہ معاف کرنا چاہیں۔ اس شب رات کا مطلب ہے تو یہ شب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی کہ یہ شب رات ایک نجات دینے والی رات ہے ہمارے گناہوں کی، ہماری غلطیوں کی۔ اگر ہم اس کو اپنا مانگیں اور اللہ سے فریاد کریں تو ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آج کی رات ویسے عبادت کی رات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امام مہدی حجت اللہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کا ظہور بھی آج ہی کی رات ہوا ہے، اور جو اب غائب ہیں، جو امام مہدی کہا جاتا ہے جن کو، اور وہ ان کا ظہور جب جلدی انشاءاللہ ہوگا۔ اور آج کی رات ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں، اور یہ اسی لیے گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھول جھڑیاں چڑھائی جاتی ہیں، نیاز دلائی جاتی ہے، کیونکہ اگر صرف یہ عبادت کی رات ہو تو صرف عبادت کی جائے، لیکن اس کے اندر پھول جھڑیاں چلانا، پٹاخے چلانا، خوشیاں محسوس کرنا، یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس دن امام کی ولادت بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب خوشیاں وغیرہ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر رات کوئی فضیلت کی رات نہیں ہوگی۔ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں جب بھی یہی رات ہے، آنے والے رزق کو اور بڑھانا چاہتے ہیں جب بھی یہی رات ہے۔ آج کی رات شبیداری کی رات ہے، جو شرعی طور پہ ہے کہ آج کی رات شبیداری کریں اور اعمال کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آنے والے دنوں کے لیے اللہ سے فریاد کریں، اپنے رزق بڑھانے کے لیے دعا کریں، اپنی غلطیوں کو معافی مانگیں، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کسی مکان میں جائے اور اس کو دروازہ کھٹکھٹائے اور کھٹکھٹائے اور کھٹکھٹائے اور وہ نہ آئے، وہ آخر کھٹکھٹاتے رہیں گے، وہ شخص ضرور باہر نکل کر آئے گا۔ یا اس طرح ہے کہ اگر آپ دیوار میں ایک سوراخ کرتے جائیں اور اس کو سوراخ کریں اور وہ آج نہیں کل نہیں وہ کبھی سوراخ اس میں ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، گر گرا کے معافی مانگیں، عاجزی کے ساتھ معافی مانگیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں آپ کے گناہوں کو نہ معاف فرمائے، کیونکہ سب سے جلدی راضی ہونے والا خدا کی ذات ہے۔ آپ گر گرا کے معافی مانگیں، وہ معاف کر دے گا۔ اور آپ کو بہت سے قصے اس سلسلے میں بھی ہیں۔ اور آج کے دن رزق کے لیے اپنا دل کھول کے دعا مانگیں،
اللہ کی عبادت کریں، اعمال کریں، کیونکہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے شرع کے حساب سے اعمال کرتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا، کچھ بھی آپ کر لیں۔ آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اور وہ مطلب کہ باقی جو اعمال ہیں وہ تو علماء کرام آپ کو بتائیں گے شب رات کے۔ میں تو روحانی طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شب رات کے رات پہ کیا کیا روحانی اعمال ہیں۔ اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کے لیے اعمال تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معصومین نے بھی فرمایا اور علماء کرام نے بھی بتایا ہے کہ آج کی رات درود و پاک پڑھنا چاہیے۔ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ درود و پاک پڑھیں، اور آج کی رات قل هو اللہ احد پڑھیں، کیونکہ آپ کو یہ تو رسول کی حدیث آپ کو پتہ ہوگا، جب قل هو اللہ 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی رات جتنے بھی ہو سکے آپ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد یہ پڑھیں، اور استغفار کریں، اپنے گناہ کا استغفار کریں، اور یہ سوچ کر کریں دل میں کہ میں نے وہ گناہ کیے، پروردگار معاف کر دے، میرے وہ گناہ ہے جو میں نے کیے میرے معاف کر دے، میرے وہ گناہ ہے جو میں نے معاف کر دیے، میں نے والدین کی اگر نافرمانی کی میرے معاف کر دیے، میں نے کسی کا کچھ حق کھا لیا میرے معاف کر۔ اپنے دل میں اس گناہوں کو سوچ کر اللہ سے فریاد کریں، گڑ گڑا کر کریں، رو کر کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ میں معاف نہ کرے، وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا۔ ویسے تو آج کی رات دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کمیل ہے، دعائے کمیل، جس کے اندر بڑی عاجزی ہے۔ اللہ کے قریب بڑھنے کے لیے اس کے اندر جو کلمات ہیں وہ بہت زور اثر ہیں۔ اگر آپ دعائے کمیل آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا۔ اور آج کے دن تسبیح زہرا جو ہم یہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، 34 دفعہ اللہ اکبر، پھر الحمدللہ 33 دفعہ، پھر سبحان اللہ 33 دفعہ، یہ بھی تسبیح پڑھنے کا بہت حکم ہے۔ اس کے بھی بہت ثواب ہے، اس سے پڑھنے سے آپ کے گناہ کی بخشش ہوتی ہے۔ اور 2 رکعت نماز شب بھی ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے زندگی دی، صحت دی۔ اللہ کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں آپ۔ اور اس کے اندر 108 دفعہ سورۃ فاتحہ بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 108 دفعہ پڑھ لیں، اور اللہ سے یہ، کیونکہ یہ دعا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح 108 مرتبہ سورۃ نصر ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آج کی رات۔ مقصد کہ آپ نے رات گزارنی ہے اعمال کے ذریعے سے۔ اور سورۃ کوثر بھی آپ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں آج کی رات۔ انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی سورت ہے، 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کا رزق تنگ ہے، اس کی رزق میں برکت نہیں ہے، یا اس کو جاب لیس ہے، یا جاب نہیں مل رہی، تو یا وہاب ہو یا رزاق کو کھول کے پڑھے، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے گڑ گڑا کے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی معصومین کا ارشاد ہے کہ اللہ میں آپ کی دعا سرور کرے گا۔ یا وہاب ہو یا رزاق کو پڑھے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں آج کی رات یا ہو یا من لا ہو الا ہو پڑھے۔ کیا پڑھیں؟ یا ہو یا من لا ہو الا ہو پڑھیں۔ آج کی رات آپ زیارت امام حسین بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی ہے، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کو، یہ بھی مطلب کہ ہوگے۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ستاروں کے برابر گناہ ہیں، جو آسمان پہ ستارے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، اگر ان کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے، اللہ میں آپ کے گناہوں کی معاف کر دے گا۔ اب اتنا اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ رکھا ہے، اگر ہم اب بھی اللہ کی طرف نہ جائیں، پورے سال میں اگر ہم سو کر گزارتے ہیں، پورے سال میں ہم سیر تفریح کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم اس رات میں، اور اگر آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے، جتنا بھی آپ جاگے، آپ اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے
اس سے اللہ سے گر کے دعا مانگیں، آپ کے نصیب کھلیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کے گھر میں مطلب کہ فراانی ہوگی، ہر رزق کی ہوگی، آپ کے بچوں کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اور دشمن بھی زیر ہوں گے۔ آپ یہ اعمال کر کے دیکھیں آج کی رات، کیونکہ میری تو خیر زندگی گزر گئی، میں تو کبھی بھی ایسی موقع نہیں چھوڑتا، چاہے شب رات ہو یا رمضان کے 27 رمضان ہو، اس یعنی جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج کی رات عبادت کرو، شب معراج پہ عبادت کرو، وہ تو مطلب لازمی کرنا پڑتا، اور ان سے ہی سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے پڑھنے سے کیا ملے، لیکن اگر آپ کے جہاں رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کی رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ خوشحال زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ یہ فری کے سودے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔